بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا لیکچر 9th کلاس کے اسلامیات کی احادیث کی تشریحات کے سلسلے میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامیات کی کتاب کا نیو سلیبس ہے، نیو بک ہے، اور اس حوالے سے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں زیادہ تر مارکیٹ میں، اور جو ایک دو نوٹس اویلیبل ہیں ان میں احادیث کی تشریح نہیں ہے۔ پہلے احادیث کی تشریح لاسٹ ایئر کے لاسٹ سلیبس میں پریویس سلیبس کے پیٹرن میں شامل تھی۔ احادیث جو ہیں وہ ترجمہ اور تشریح آتے تھے، اور اس دفعہ نئے سلیبس کے ساتھ خیال تھا کہ احادیث کا صرف ترجمہ کتابوں میں موجود ہے تو ایگزام میں بھی صرف ترجمہ ہی پوچھا جائے گا، لیکن جب پہلا پیپر سامنے آیا تو احادیث کی تشریح بھی پوچھی گئی تھی جو کہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی پیش آ رہی تھی، تو ان کی سہولت کے لیے میں نے احادیث کی تشریح یہاں پر آپ کے لیے خود سے تیار کی ہے۔ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ، مفہوم، تشریح سب کچھ پڑھ کے سناتی ہوں، آپ پلیز اس کو اپنے نوٹس میں تیار کیجئے۔ آج اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ تشریح ہم کریں گے، اور یہ اکمل المؤمنین والی حدیث نمبر 1 ہے۔ اس کا سب سے پہلے آپ ترجمہ تحریر کریں گے۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو یہ ترجمہ تو آپ کے لیے کتابوں میں موجود ہے۔ آپ تشریح کرنے سے پہلے ترجمہ ضرور تحریر کریں گے، کیونکہ 3 نمبر کا اگر ہوتا ہے سوال تو ترجمے اور تشریح میں نمبر ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے مفہوم میں نے آپ کو لکھا ہے، آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیجئے اور اس کے بعد لکھیے: خوش اخلاقی انسان کا ایمان مکمل ہونے کی نشانی ہے، خصوصاً ازدواجی زندگی میں بہترین کردار ایمان میں ترقی کی علامت ہے۔ اب آپ تشریح کی ہیڈنگ دیجئے: ایمان کی بنیادی صفات میں سے خوش اخلاقی ایک اہم صفت ہے۔ خوش اخلاقی سے مراد ہے ناگوار صورتحال میں بھی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا، مخاطب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، اور غصے کی حالت میں بدتمیزی سے پرہیز خوش اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صفت اہل ایمان کے کردار کی تکمیل کرتی ہے۔ ایک عبادت گزار زاہد و عابد اگر لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر پاتا تو اس کے ایمان کو کامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ گھریلو سطح پر اخلاقیات اس کی اگلی ہیڈنگ ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ایک فرد کے منافقانہ رویے کی بھی نفی کی گئی ہے جو گھر سے باہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے مگر اپنے گھر والوں اور خصوصاً بیوی کے ساتھ توہین آمیز سلوک روا رکھتا ہے۔ دین اسلام میں خانگی معاملات میں اچھے برتاؤ کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ یہ حدیث اسی کی تاکید کرتی ہے۔ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے اسوہ رسول۔ ہمارے نبی جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین برتاؤ کے ساتھ زندگی گزاری، انہیں ہمیشہ عزت اور احترام دیا۔ آپ کی زندگی کے مطالعے سے بیوی سے حسن سلوک کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ بیوی کے عیب تلاش نہ کریں، جو خود کھائیں وہ انہیں بھی کھلائیں، حسب توفیق اچھا لباس پہنائیں، غصے میں بھی گھر سے نہ نکالیں، والدین سے ملاقات سے نہ روکیں، بیوی کے دیگر رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کریں، کھانا پسند نہ آئے تو بھی درگزر کریں۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بلندی میں ایک گھر کی ضمانت دی اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ ایک اور مقام پر عورتوں کو نازک آبگینے قرار دے کر اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حاصل کلام: دراصل میاں بیوی کا تعلق مہذب معاشرے کی بنیاد ہے، اس لیے ایک مہذب معاشرے کی بنیاد اچھے اخلاق اور خصوصاً بیوی سے حسن سلوک کو قرار دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کے ایمان کی کاملیت کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی حدیث کی تشریح۔ امید ہے آپ نے نوٹ کر لی ہوگی۔
یہ تشریح میں نے بہت محنت سے تیار کی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی کی بک میں نہیں ملے گی، کسی بھی نوٹس کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بچوں کو خود ایکسپلین کرنا پڑے تو انہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں معیاری انداز سے کس طرح سے کام پریزنٹ کرنا ہے، تو میں نے ان کی سہولت کے لیے یہ تشریح یہاں پہ بہت محنت سے اور کریزی سے اور ریسرچ سے تیار کرتی ہے۔ تو آپ خود بھی اس تشریح کو نوٹ کر لیجئے، دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کیجئے، ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی احادیث کے ویڈیو لیکچرز کا بھی انتظار کیجئے، کیونکہ وہ بھی میں آپ کو اس کی تشریح بھی ویڈیو لیکچرز میں اپلوڈ کر دوں گی جو آپ کے بہت کام آئیں گی۔ کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔